کالج یونیورسٹی گوئنگ ایج کے بچے، ان کے لیے اپرچونٹیز ہائر ایجوکیشن میں پرووائڈ کی جائیں گی. یہ آپ کی تھی جی پالیسی 98 کی. تو اس میں بھی بہت سی چیزیں ایسی تھیں جو پچھلی پالیسیز سے ڈفرینٹ تھیں. اس کے بعد ایجوکیشن سیکٹر ریفارمز 2000 میں آپ کو پتہ ہے کہ مشرف کی حکومت تھی، جنرل مشرف کی. تو اس نے جو ہے ایجوکیشن سیکٹر ESRP ایجوکیشن سیکٹر ریفارمز پروگرام ESRP 2001 سے 5 جو ہے یہ لانچ کیا. یہ پیپر میں پوچھا جا چکا ہے ایجوکیشن سیکٹر ریفارمز کا ڈیوریشن کیا تھا 2001 سے 5. تو اسپیشل ایک ڈائریکٹیو دیا جنرل پرویز مشرف جو اس وقت کے پریزیڈنٹ تھے. تو انہوں نے نیشنل ایجوکیشنل پالیسی 98/2010 کی بیس پہ اور 10 ایئر پرسپیکٹو پلان بھی دیا جنرل مشرف نے. تو اس میں جو ایجوکیشن سیکٹر ریفارمز پروجیکٹ تھا یا پروگرام تھا، اس میں کیا کیا چیزیں شامل تھی. یونیورسل پرائمری ایجوکیشن، یہ تمام بچوں کو اسکولوں میں داخل کیا جائے. اور یونیورسل سیکنڈری ایجوکیشن، تمام بچوں کو جو اسکولوں میں آتے ہیں ان کو 10ویں تک کی تعلیم دی جائے. اچھا، ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن اینڈ کیئر اینڈ ایجوکیشن ECECE پہ فوکس کیا جائے. اڈلٹ لٹریسی کے اوپر فوکس کیا جائے. سائنس اور ٹیکنیکل ایجوکیشن، کوالٹی ایشورنس، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ، ہائر ایجوکیشن اور مین اسٹریمنگ مدارسز. تو جو مدرسہ ہے اس کی تعلیم کو مین اسٹریم یعنی جو ہماری جنرل ایجوکیشن ہے اس کے ساتھ منسلک کیا جائے، وہی تعلیم وہاں پہ دی جائے. ٹھیک ہو گیا جی. تو ایجوکیشن سیکٹر بیسک یہ اس کے ایریاز تھے. اب یہ کب پیش کیا گیا؟ 2001 سے 5. ٹھیک ہے. اور اس میں کہا گیا کہ GDP کی جو یوٹیلائزیشن ہوگی ایجوکیشن پہ وہ 4% ہوگی، بٹ ایسے ہوا نہیں تھا. تو لٹریسی ریٹ اس وقت 51.6% تھا. تو اس کو بوسٹ اپ کرنے پہ بھی جو ہے وہ کام شروع کیا گیا. یہ ڈیٹیل بے شک آپ چھوڑ دیں، بس آپ اتنا یاد رکھیں کہ یہ 2001 سے 5 اس کا ڈیوریشن تھا. بچوں کے فنڈز جو ہے وہ دستیاب نہیں تھے، تو پھر اس کا ڈیوریشن 2002 سے 6 کیا گیا تھا بعد میں. ٹھیک ہے، ڈیو ٹو نان اویلیبلٹی آف ریکوائرڈ سروسز. تو پیپر میں اتنا ہی پوچھا جائے گا کہ اس کے لیے جو ہے وہ ایجوکیشن سیکٹر ریفارمز جو ہے کس سال میں تھا، ریوائز کب ہوا، کس نے پیش کیا، اتنا ہی پوچھا جاتا ہے. اچھا، اسی کی سلسلے کی کڑی پھر پنجاب کے اندر بھی صاف ظاہر ہے جب ایجوکیشن سیکٹر ریفارمز نیشنل لیول پہ آئے تو پنجاب میں بھی آئے. تو PESRP ایجوکیشن سیکٹر ریفارمز پروگرام تو فیڈرل تھا 2001 سے 5 کا، بٹ PESRP پنجاب ایجوکیشن سیکٹر ریفارمز پروگرام پھر یہ 2003 میں لانچ کیا گیا انڈر انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ایسوسیشن اپرووڈ ان 2006. تو اس میں کیا تھا کہ ایڈمیشن ریٹ انکریز کیا جائے. اس وقت 45% تھا تو اس کو بڑھایا جائے. فری ٹیکسٹ بک گریڈ 1 سے 10 تک یہ آج تک مل رہی ہیں، 10ویں تک مفت کتابیں جو ہے یہ اس پروجیکٹ کے پروگرام کے تحت مل رہی ہیں. پنجاب ایجوکیشن سیکٹر ریفارمز یہ پروگرام 45% جو ہے سیکنڈری لیول پر ہے پرسنٹیج یا یہ ویسے؟ پنجاب کی بات ہو رہی ہے. PESRP آپ پڑھ رہی ہیں. تو پروویژن آف فری ٹیکسٹ بک فرام گریڈ 1 to 10th. آج بھی پاکستان کا جو ایڈمیشن ریٹ ہے نا وہ پنجاب کا بھی اور ویسے نیشنل بھی، وہ ہمارا جو ہے وہ ٹوٹل 86% ہے. یعنی 100 میں سے 86 بچے ہمارے داخلہ لیتے ہیں، باقی نہیں لیتے. پرائمری لیول کی بات ہو رہی ہے. تو اس وقت 45% تھا. یہ بات ہے آج سے 20 سال پہلے کی. اچھا، تمام بچوں کو ٹیکسٹ بک فری دی جائیں گی. باؤنڈری وال، واش روم، ایڈیشنل کلاس روم 30,000 اسکولوں میں دیے جائیں گے. 50,000 ٹیچر بھرتی کیے جائیں گے. اسکالرشپ دیا جائے گا 3 لاکھ نیڈی اسٹوڈنٹس کو، اور 1,000 کلوز اسکول دوبارہ اوپن کیے جائیں گے. تو یہ پنجاب ایجوکیشن سیکٹر ریفارمز کے تحت اسکولوں کو، اس سے پہلے اسکولوں میں باؤنڈری والز نہیں تھیں، یعنی شہر والوں میں تھیں، دیہات کے سارے اسکول جو ہے ایون گرلز اسکول بغیر باؤنڈری والز کے تھے. ٹھیک ہے. تو یہ پھر پرووائڈ کی گئی تھی باؤنڈری والز پنجاب ایجوکیشن سیکٹر ریفارمز پروگرام کے تحت. اچھا، پھر اس کے بعد ویسے افغان امریکن وار بھی سٹارٹ ہو گئی تھی، تو دہشت گردی کی وجہ سے بھی یہ اسکولوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے باؤنڈری وال دی گئی تھی. بہرحال وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. NFBE سر نان یہ فری فارمل ٹیکسٹ بک بیسک والی ایجوکیشن پروجیکٹ، یہ بکس کی بات میں تھوڑی دیر پہلے کر رہا تھا. یہ بیسیکلی فیڈرل گورنمنٹ نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ کے اندر NCHD کے
انڈر یہ بیکس اسکول پورے ملک کے اندر کام کر رہے ہیں. نان فارمل بیسک ایجوکیشن جو فیڈرل ادارہ ہے ایک نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ, اس کے اندر یہ بگ اسکول کام کر رہے ہیں. تو ان کو فیڈرل اسکول بھی کہتے ہیں. ان میں ساری چیزیں جو ہے نا وہ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے ہمارا نیئر بائی گورنمنٹ اسکول, اور یہ بچوں کی انرولمنٹ بھی اس کے کھاتے میں ہوتی ہے, بٹ جو ٹیچر کی سیلری وغیرہ ہے وہ دیتے ہیں یہ NCHD والے. نان فارمل بیسک ایجوکیشن NFBES, یہ پوچھا گیا ہے سوال پیپر میں, اسٹینڈس فار نان فارمل بیسک ایجوکیشن اسکولس. ٹھیک ہے, 1996 میں پرائم منسٹر لٹریسی کمیشن کے تحت جو ہے یہ لانچ کیے گئے تھے. نیشنل کریکولم 2006 بھی 2006, چونکہ یہ ہم سیکوینس میں ہسٹری پڑھ رہے ہیں تو کچھ چیزیں جو ہے وہ یہاں پہ نہیں ہوں گی. ویسے 2006 کا کریکولا ہے, آپ تھوڑا بہت اس کے بارے میں آلریڈی پڑھ چکے ہیں. 2000 میں پھر ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو رسپانسبل قرار دیا گیا تھا کہ ڈسٹرکٹ کا DC جو ہے یا DCO وہ آل ان آل ہوگا ایجوکیشن کے ڈیسیجن میکنگ کے لیے لوور لیول پہ. تو اس کو کہتے ہیں ڈیولوشن آف پاورز. تو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ جو ہے ان کو رسپانسبل قرار دیا گیا 2000 کے اندر. پھر نیشنل ایجوکیشنل سینسس ہمارا یہ 2005-06 میں سٹارٹ ہوا. یہ ہر سال اکتوبر کے اندر ایجوکیشنل سینسس ہوتا ہے. اب کچھ لیٹ ہو گیا اس کا اسکیجول, کچھ ڈسٹرب ہوا ہے, پچھلی گورنمنٹ میں اس کو پراپر جو ہے وہ نہیں لیا, سیریس میں نہیں لیا. اس سے پہلے جو ہے یہ ہر سال 31 اکتوبر کو اس کی کلوزنگ ڈیٹ ہوتی تھی, جس میں اسکولوں میں بچوں کی تعداد, ٹیچرز کی تعداد, رومز, ہر ایک چیز کو جو ہے وہ کاؤنٹ کیا جاتا تھا. تو اس کو نیشنل ایجوکیشنل سینسس بولا جاتا ہے. یہ ہر سال اکتوبر میں ہوتا ہے. 2005-06 میں یہ پہلی مرتبہ سٹارٹ ہوا تھا. جی, کوئی سوال پوچھنا چاہ رہی تھی سر یہ فیمیل؟ ٹیکسٹ بک دینے والا کام اسی میں ہوا تھا ہاں اسٹارٹ؟ جی, PSRP میں ہوا تھا. جو ہے نا 1972 میں 10ویں تک کی فری تعلیم, تو اس میں کتابیں فری شامل نہیں تھیں, فری یونیفارم شامل نہیں تھی. اسکولوں کے اندر ٹیوشن فیس ہوتی ہے وہ ختم کر دی گئی تھی, فری ایجوکیشن. اس کے بعد ہے نیشنل پلان آف ایکشن فار بیسک اینڈ نان فارمل ایجوکیشن 2004. یہ 2000 کے اندر 4 کے اندر ایک نیشنل پلان آف ایکشن بھی بنایا گیا, جس کے تحت 6 ملین آؤٹ آف اسکول, اب پاکستان کے 22 ملین آؤٹ آف اسکول بچے ہیں آج 2022 کے ریٹ اس کے مطابق, رپورٹ کے مطابق. بٹ یہاں پہ جو ہے وہ اس وقت 6 ملین تھے, یعنی 60 لاکھ. تو ان کا 100% ایڈمیشن کیا جائے گا 2015 تک. 42,500 نئے EC اسکول بنائے جائیں گے, اور 50,000 ٹیچر EC کے لیے بھرتی کیے جائیں گے, جو آج تک نہیں ہو سکے. ورنہ یہ اسکول جو ہے وہ بنائے گئے ہیں, بس اسکولوں کو کمرے, وہی کمرے, انہی کمروں کے اندر EC کا سیٹ اپ دیا گیا کچھ پروجیکٹس کے تحت. لٹریسی ریٹ کو 49 سے 86% تک 2015 میں لے جایا جائے گا. 2.5 لاکھ یعنی 2.5 لاکھ نان فارمل اسکول جو ہے وہ پورے ملک کے اندر کھولے جائیں گے, اور ڈبل شفٹ 85,000 پرائمری اسکولوں کے اندر شروع کیا جائے گا. تو یہ ہمارا نیشنل پلان آف ایکشن تھا فار بیسک اینڈ نان فارمل ایجوکیشن 2004. یعنی ایجوکیشن سیکٹر کو جو ہے وہ صحیح طرح سے اس کو فنڈنگ دینا, اس کو یوٹیلائز کرنا, لٹریسی کو اوپر لانے کے لیے. 2000 کے اندر سینیگال کے اندر ایک فریم ورک ہوا, جس میں 164 نیشنز نے 8 ملینیم ڈیولپمنٹ گولز بنائے, جس میں دوسرا گول 2 MDG2 ایجوکیشن سے ریلیٹڈ تھا, جو اچیومنٹ آف یونیورسل پرائمری ایجوکیشن. تو پاکستان نے بھی اس پہ اپنا کام شروع کر دیا تھا 2000 سے آن ورڈ. تو یہ جو نیشنل پلان آف ایکشن تھا یہ جو ہے وہ اسی کی کڑی تھا. نیشنل پلان آف ایکشن پاکستان کا ویسے 2005 سے 15 تک 10 سالہ پروگرام تھا. ٹھیک ہے, نیشنل پلان آف ایکشن. یہ نان فارمل اور بیسک ایجوکیشن کا بھی بنایا گیا تھا ایک پلان, وہ 2004 کا تھا. تو پاکستان نے جو ہے وہ اصل میں جو ایفا گولز ہیں نا 6, یہ 1990 میں جامٹن کانفرنس ہوئی تھی, ایجوکیشن فار آل کانفرنس. تو وہ پاکستان نے اٹینڈ کی تھی ایفا کانفرنس, ایجوکیشن فار آل کانفرنس. اس کے 6 گولز ہیں. ایفا گولز کتنے ہیں ٹوٹل؟ 6 ہیں جی. ایفا کے 1990 جامٹن کانفرنس بھی اس کو کہا جاتا ہے, اس میں ایفا ایجوکیشن فار آل پہ پہلی مرتبہ بات ہوئی تھی. اس کا دوسرا نام انکلوسیو ایجوکیشن بھی ہے, سب کو شامل کرنا.
اس میں 6 گولز تھے. ارلی چائلڈہڈ اینڈ کیئر ایجوکیشن یعنی ECC ایجوکیشن. دوسرے نمبر پہ ہے یونیورسل پرائمری ایجوکیشن یعنی آ گئی. پھر آپ دیکھیں کہ اس تیسرے نمبر پہ ہے لائف اسکل اینڈ لائف لانگ لرننگ کہ بچوں کو بنیادی لائف اسکل سکھائی جائے. چوتھے نمبر پہ اڈلٹ اینڈ کنٹینیوس ایجوکیشن, اڈلٹ لٹریسی اینڈ کنٹینیوس ایجوکیشن. پانچویں نمبر پہ جینڈر ایکویلٹی اینڈ ایکویٹی, ٹھیک ہے. اور چھٹے نمبر پہ کوالٹی ایجوکیشن. تو یہ جو ہے 6 سب گولز ہیں ایفا کے. تو آپ کو نام نمبر پتا ہوگا ٹوٹل کتنے ہیں ایفا گولز. آرٹیکل 31 ابھی ہم نے تھوڑی دیر پڑھا ہے پہلے. اب آرٹیکل 37(2) ہے 37(b) ایجوکیشن فار آل. یہ جو رائٹ ہے ایجوکیشن فار آل کا کہ ہر بچے کا حق ہے ایجوکیشن, تو یہ آرٹیکل 37(b) یا 37(2) بولتا ہے. اچھا, اسی طرح آرٹیکل 25(a) یہ کہتا ہے کہ 5 سے 16 سال کے ہر بچے کو ایجوکیٹ کرنا گورنمنٹ آف پاکستان کی رسپانسبلٹی ہے. اچھا, یہ جو 8 ڈیولپمنٹ گولز ملینیم ڈیولپمنٹ گولز بنائے گئے تھے ان کو 2015 میں آ کے چینج کر دیا گیا تھا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز میں SDGs کے اندر. اور پہلے ان کا ٹارگٹ ایئر 2015 تھا, اب ان کا ٹارگٹ ایئر 2030 ہے. تو اس میں اب گول 4 جو ہے SDG 4 وہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے, انکلوسیو ایکویٹیبل کوالٹی ایجوکیشن. اچھا جی, اس کے بعد جو ہے وائٹ پیپر. اب 2009 کا جو جی جی سر یہ جو SDG 4 ہے اس کی اسٹیٹمنٹ کیا ہے, گول کیا اسٹیٹمنٹ ہے اس کی؟ SDG 2 نہیں ہے, MDG 2 ہے اور SDG 4 ہے. نا 4 اس کی کیا اسٹیٹمنٹ ہے جو ایجوکیشن سے SDG 4 ریلیٹڈ ہے ہے؟ اچیومنٹ آف ایکویٹیبل انکلوسیو کوالٹی ایجوکیشن. یہ لکھی ہوئی ہے رینڈم ٹاپکس والے چیپٹر میں, ہوگی بک کے اندر, نوٹس میں بھی آپ کو مل جائے گی. وائٹ پیپر. اب 2009 کی پالیسی بنانی تھی, تو 2009 کی پالیسی بنانے کے لیے ساتھ ذرا پہلے رف ورک ہوتا ہے, ٹھیک ہے. آپ جو ہے وہ اپنا ایک پیپر ورک کرتے ہیں, ڈاکومنٹیشن کرتے ہیں ساری. تو وہ جو ڈاکومنٹیشن تھی, جو پیپر ورک تھا 2009 کی پالیسی کا, اس کو وائٹ پیپر 2007 بولا جاتا ہے. 2005 میں ڈیسائیڈ کیا گیا کہ جو پالیسیز ہیں نا, پچھلی ساری پالیسیز پلانز, تو ان کے اندر یونیفارمٹی نہیں ہے تو وہ لائی جائے. تو پھر اس پہ جو ہے وہ سیٹنگ ہوئی پراپر, جو ہے اس کو ریویو کیا گیا اور اس پہ ایک نیا جو ہے وہ ڈاکومنٹ تیار کیا گیا جس کو وائٹ پیپر 2007 کہتے ہیں. یہ وائٹ پیپر 2007 بیس بنا کس چیز کی, ہماری نیشنل ایجوکیشنل پالیسی 2009 جو ابھی ہماری کرنٹ ایجوکیشنل پالیسی ہے. تو اس میں گورننس اینڈ مینجمنٹ کیا چیزیں اس کے اندر تھیں, اس پیپر کے اندر, کہ کس طرح سے مینیج کیا گیا, کوالٹی آف ایجوکیشن کیا ہے, ایکویٹی کیا ہے, ایکسیس کتنے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں, ریلیونٹ کتنا ہے ہمارا کریکولم, ایگزام سسٹم, ریلیجیس ایجوکیشن کس طرح شامل کی گئی ہے, اور سوشل ایشوز کو ایڈریس کیا جا رہا ہے کہ نہیں کیا جا رہا ہے, ایمرجنسیز کے لیے ایجوکیشن ہمیں تیار کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی. تو یہ وہ تھیمز ہے جو کہ وائٹ پیپر میں ڈسکس کیے گئے. تو اس کے لیے کیا کیا گیا, سب سے پہلے ڈائگنوسٹک یعنی پہلے نمبر پہ لٹریچر ریویو کیا گیا, پچھلی ساری جو ہے وہ دیکھی گئی, ہسٹری دیکھی گئی, گرین پیپر پچھلے سارے پیپرز پڑھے گئے جو پراپر فارمل ڈاکومنٹس تھے. ریسرچ جو ہوئی ہماری پچھلے ایجوکیشن سسٹم کے اوپر اب تک وہ دیکھی گئی, ڈسٹرکٹ سے کنسلٹ کیا گیا, اور ایجوکیشنل کانفرنسز جو ہماری ہوئی تھی نیشنل لیول پہ, پروونشل لیول پہ, وہ ساری ریویو کی گئی. یعنی پہلے نمبر پہ ریویو تھا, پھر تھا پرسکرپٹیو یعنی اب کہہ لیں کہ ڈیولپمنٹ, ٹھیک ہے. اب اس میں دوسرے نمبر پہ ڈیولپمنٹ ہوئی, پہلے نمبر پہ ڈائگنوسس تھا, دوسرے نمبر پہ پرسکرپٹیو یعنی ڈیولپمنٹ ہوئی. ایشو بیس کنسلٹیشن, کون کون سے ایشوز ہمارے ہیں. آرگنائزیشن بیس کنسلٹیشن, ہماری آرگنائزیشن کو ہم نے کس طرح اسٹرینتھن کرنا ہے, ان کو دیکھتے ہوئے کیسے چیزیں ڈیولپ کرنی ہے. کوآرڈینیشن ود ڈیولپمنٹ پارٹنرز, تو جو ڈیولپر ہیں ان کے ساتھ کوآرڈینیشن. یہ آپ کو سارا یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے, 3 سٹیپس دیکھ لیں اگر دیکھنے ہیں تو. تیسرے نمبر پہ تھا پالیسی ڈیولپمنٹ. اب اس میں پہلے وائٹ پیپر بنایا گیا 2006 اور پھر 7 اس کو ریوائز کیا گیا, اور یہی پھر بعد میں جو مطلب یہ انیشیل ڈرافٹ تھے یہ پرسکرپٹیو میں, اور یہ پالیسی ڈیولپمنٹ کے اندر پراپر جو ہے وہ اس کا ڈرافٹ تیار کیا گیا جو بعد میں